بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت خطاب ہے عالم مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب نعرہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین قائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورا وقال تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا امام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل آرا رہنما الہی تابود خورشید و ماہی الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی معزز و محتشم جملہ سامعین و حاضرین بزرگ و دوستو علماء کرام مشائخ اعظام اور اس علاقے کی معروف سماجی شخصیات بالخصوص ہمارے آپ سب کے میزبان محترم بڑے ہی عقیدتوں محبتوں اور نیازمندیوں کے حامل محترم جناب حافظ محمد کاشف سیالوی صاحب جو اس ٹاؤن کے بانی ہیں سرپرست ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ ان کی شخصیت اور خدمات اور ہمارے بڑے ہی محترم پیر بھائی جناب محترم شاہد صاحب اور سجاد صاحب جو نیو لاہور سے تشریف فرمائے میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے سادات اعظام علماء اعظام بالخصوص علامہ محمد شمس السماء قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ علامہ حامد سرفراز صاحب آپ سے گفتگو فرما رہے تھے سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ پروگرام چونکہ خالصتاً بنیادی طور پر شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اس لیے میں کوئی بہت علمی اور بڑی مجھے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم زیادہ تر پیر بھائی موجود ہیں، اپنے سلسلے کے لوگ ہیں، تو آج ہم کچھ اپنے مشائخ کی اور اپنے مالکوں کی بات کریں گے۔ اور کو بہت زیادہ وقت بھی نہیں
لوں گا آپ کا مناسب وقت میں کوئی 35 40 50 منٹ میں اپنی معروضات عرض کروں گا آپ کی خدمت. اللہ رب العزت نے یہ انسانیت پہ کرم فرمایا کہ جہاں اس نے انسانوں کی ضروریات جسمانی پوری کرنے کا پورا اہتمام فرمایا، اسی طرح اس نے روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی پورا اہتمام فرمایا. یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ اصل جسم ہے یا اصل روح ہے. سچ تو یہ ہے کہ اصل روح ہے، اس لیے کہ روح جسم سے بہت پہلے ہے اور ایک خاص وقت روح اور جسم کا ساتھ رہتا ہے دنیا کی زندگی میں. اس کے بعد پھر کیفیات مختلف ہیں، درجات مختلف ہیں، ایمان والوں میں بھی درجات مختلف ہیں. اس کے بعد روح جو خاص بندے ہیں ان کے جسم میں اسی طرح واپس بھی کر دی جاتی ہے. کچھ کا تعلق روح کے ساتھ قائم رہتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پھر روح اور جسم کا ساتھ برقرار رہتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں قرآن مجید کی آیات اور کثیر احادیث کی روشنی میں عالم برزخ میں جو روح ہے، جسم ہے، اس کے لیے دو کیفیات ہیں. یا تو وہ جنت کی راحتوں میں ہے یا جہنم کے عذاب میں ہے. دو کیفیات سے اس کو بہر صورت گزرنا پڑتا ہے. تو تعلق دونوں کا اس لیے قائم رکھنا ضروری ہے کہ اگر عالم برزخ میں اسے راحت مل رہی ہے تو راحت ایمان اور اعمال کی وجہ سے مل رہی ہے، اور اگر اسے تکلیف اور عذاب ہے تو وہ تکلیف اور عذاب بھی دنیا میں کفر اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. اور جب اس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے تو اس ایمان اور عمل کرنے میں خالی روح کا کردار نہیں ہے، جسم اس کے ساتھ پورا شریک ہے. وہ جو ایمان قبول کرنے کا اور نیک عمل کرنے کا پورا پروسیجر اور دنیا کی زندگی کا جو ٹائم ہے، اس میں وہ نیکیاں کرتے ہوئے صرف روح ہی نہیں، جسم بھی اس کے ساتھ شامل ہے، بلکہ روح مخفی ہے، جسم ظاہر ہے. اور اللہ رب العزت کی طاعت میں جو اس نے تکالیف اٹھائی ہیں، نیند قربان کی ہے، اپنے آپ کو حرام سے روکا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکا ہے، اپنے آپ کو لذات سے روکا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طاعت پر پابند کیا ہے اور اس دائرے کے اندر محصور رکھا ہے، تو یہ جو مشقت ہے یہ روح سے زیادہ جسم نے اٹھائی ہے ظاہر میں. تو دوسری طرف کفر جو ہے یا بدعمالی جو ہے وہ بھی صرف روح کا فعل نہیں ہے بلکہ جسم اس میں برابر کا شریک ہے. اس لیے عقل یہ کہتی ہے اور بداہتاً یہ بات ضروری ہے کہ عالم برزخ میں جب اسے راحت مل رہی ہے تو وہ راحت صرف روح کی نہیں ہونی چاہیے، جسم کو بھی ملنی چاہیے. اور اگر روح
روح کا جسم سے تعلق کوئی نہیں، اگر روح کا جسم سے تعلق کوئی نہیں تو پھر بدن جو ہے وہ راحت اور سکون کو محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ ماشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت حیات لوگوں میں، زندہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح جسم میں فنکشنل ہے اور اس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ اپنے تمام اعمال کر رہا ہے، سننے کا، دیکھنے کا، بولنے کا، سوچنے کا، کھانے کا، پینے کا، یہ سارا عمل ہو رہا ہے۔ آپ جب کسی جانور کو ذبح کر دیتے ہیں اور وہ ہلنا جلنا ذبح ہونے کے بعد بند کر دیتا ہے تو آپ اس کی کھال اتارتے ہیں، آپ اس کا گوشت کاٹتے ہیں، وہ کوئی حرکت نہیں کرتا، لیکن جب آپ چھری چلاتے ہیں تو وہ تڑپتا ہے، اس لیے کہ جب آپ نے چھری چلائی تو اس وقت روح جسم میں موجود تھی اور روح کی تکلیف کو جسم نے محسوس کیا، لیکن جب روح نکل گئی تو اب اس کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرکت نہیں، کیونکہ اب روح کا اثر اس میں ختم ہو گیا ہے۔ تو اگر اس مثال سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عالم برزخ کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد قیامت تک کا جو وقت ہے، اس میں جو راحت ہے وہ صرف روح کے لیے نہیں ہے، وہ جسم کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ نیکیاں کرتے ہوئے، ایمان کی تکالیف اٹھاتے ہوئے جسم جو ہے وہ روح کے ساتھ برابر کا شریک تھا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ عالم برزخ میں ہر ایک زندہ ہو۔ وہ زندگی کے آثار کو محسوس کرے۔ ہاں، چونکہ پردہ ہے، حجاب ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی، ہر آدمی اس عالم برزخ کی کیفیات کو اپنی ان سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں حیات کا کوئی تصور نہیں۔ یہ میں نے چلتے ہوئے ایک بات سمجھا دی ہے اور پتہ نہیں اب آپ کو سمجھ آئی ہے یا کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے چلتے چلتے بہت بڑا عقیدہ بھی سمجھا دیا ہے، اور اس عقیدے پر میں نے ایک عقلی دلیل دی ہے، بات سمجھ گئے؟ عقلی دلیل دی ہے کہ عالم برزخ میں مرنے کے بعد روح کا جو ہے وہ تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ واپس چلیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کریمہ ہوئی کہ اس نے انسانوں کے جسموں کے تقاضوں کو پورا کرنے کا بھی پورا سامان مہیا کیا اور ان کی روحوں کے سامان کو پورا کرنے کا بھی پورا اہتمام فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام، یہ توجہ رکھنا ذرا، ان کا بنیادی جو کام رہا وہ انسان کو انسان بنانا رہا۔ آپ کہیں گے بھئی انسان کو انسان کیسے بنانا ہے؟ انسان تو انسان ہی ہے، اس کو انسان کیسے بنانا ہے؟ میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ اور جو پچھلے بیٹھے ہو نا وہ ہوا بھی لے رہے ہو، ساڑھے ہوتے تو ٹینٹ لگا، ذرا زور نال بول دے سبحان اللہ۔ انسان کو انسان بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ جو کافر مشرک ہیں جن کے دلوں پر مور لگ گئی ہے، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، حالانکہ وہ سمجھتے بھی ہیں۔
وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں۔ تو مولا عرض ہے کہ وہ کیا نہیں سمجھتے، وہ کیا نہیں سنتے، وہ کیا نہیں دیکھتے؟ وہ محبوب تیری شان کو نہیں سمجھتے، محبوب وہ تیری شانوں کو نہیں سنتے، وہ تیرے مرتبے اور مقام اور تیری شان کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت کے دلائل، اللہ کے ایک ہونے کے دلائل وہ نہیں سمجھتے، حق کی باتیں نہیں سنتے، حق کو نہیں دیکھتے، حق کو نہیں سمجھتے، دنیا کی ہر بات سنتے ہیں، ہر بات سمجھتے ہیں، ہر بات سوچتے ہیں، لیکن حق کو سنتے دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کل انعام۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اولئک کل انعام۔ اللہ فرماتا ہے وہ ڈھور ڈنگراں دی طرح ہیں، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں، صرف یہی نہیں، بل ہم اضل، فرمایا بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اچھا مولا یہ ان سے بھی گئے گزرے، جانور مطلب اس کا ان سے بہتر؟ فرمایا ہاں، جانور ایسے لوگوں سے بہتر ہیں۔ مولا کیسے بہتر ہیں؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو، میرا محبوب پتھر کے بعد سے گزرے، پتھر سلام کہتا ہے، تو ہمیں معلوم نہیں؟ میرا محبوب درخت کو اشارہ کرے وہ سینہ چیر کے قدموں میں آ جاتا ہے، تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ چاند کو انگلی سے اشارہ کرے وہ سینہ چیر دیتا ہے، وہ سورج کو اشارہ کرے وہ الٹے پاؤں واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا ان جیا نالو تھے، ان جیا نالو تھے، اے چنگے واپس پلٹے۔ روح کا سامان اللہ رب العزت نے، انبیاء کا اصل مقصد انسان کو انسان بنانا ہے۔ چلو ذرا سوکھا کر دینا، انسان کے اندر جو انسانیت کا جوہر ہے، انسان میں جو انسانیت کا جوہر ہے، جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائکہ ہے، جس کی وجہ سے وہ مکرم ہے، جس کی وجہ سے وہ معظم ہے، جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائکہ ہے، فرمایا اس وجہ سے نہیں کہ اس کا جسم بڑا ہے، ہاتھی اس سے کہیں بڑا ہے، جسامت میں ہاتھی اس سے کہیں بڑا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ طاقتور ہے، شیر اس سے کہیں بہادر اور طاقتور ہے، باقی مخلوقات اس سے کہیں جسم میں، طاقت میں، ہر چیز سے بڑھ کر ہیں، لیکن فرمایا نا، ہم نے ہر شے کو اس کے تابع کیا ہے، اس لیے کہ یہ انسان ہے۔ میرے جملے پہ دھیان دینا، ہر شے کو اس کے کنٹرول میں دیا ہے اس لیے کہ یہ انسان ہے، لیکن دنیا کی ہر شے ہم صرف انسان کے کنٹرول میں دیتے ہیں، لیکن جس میں انسانیت آ جاتی ہے پھر صرف انسان ہی نہیں، ہم ساری ہر شے اس کے اختیار ہاں جی ہر شے اس کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم، ولیوں کے تاج کی محفل ہے نا، شمس العارفین کے نام کی محفل ہے، جو عرفاء کا شمس ہے، جو عارفوں کا سورج ہے، اور سورج جو ہے وہ اس کائنات ارضی و سماوی میں چیزوں کی حیات کا بھی سبب ہے، ان کی نمو کا بھی سبب ہے، ان کے وجود کا بھی سبب ہے۔ میرا آپ کا شیخ شمس العارفین اس خطے کے اولیاء اور عرفاء کے لیے سورج کی طرح۔ اساں دے جناب نا حضور پیر سیال دے جدی پشتی نوکراں، ہاں جدی پشتی نوکراں، نانا جی تک تے میں نے پتا نا کیا خیال ہے، اپنے نانا جی تے پتا نوکر انج نے، وہ میرے نانے حضور شیخ الاسلام غریب نواز نو او جڑا وڈا پکھا نہیں ہوندا تکیا ہونا تو سا پتا جے نا،
وہ ایویں ہولے جے بندے کو تو چکیا ہی نہیں جاندہ. ٹھیک ہے جی. تو میرے نانے اپنے ہاتھ نال پکھا جلیا. میرے نانا جی علیہ الرحمہ نے سیال شریف کی جامعہ مسجد میں تراویح پڑھائی ہوئی ہے. یہ بڑے گھٹ لوگاں پتا. تو میں جے داتا صاحب تراویحاں پڑھانا نا تے میرے نانا دی برکت ہے انہاں دی دعا مانگے نا. ہاں ٹھیک ہے. اور چونکہ پیر سیال دی گل کرنی نا اس واسطے پھر انہاں دی گل کرنے ہیں بھائی. تے وہ گل ہے ہن تے اپنا گھر تے اپنا ماحول تے سنن والے بھی آپ تے مالکاں دی گل پھر کھل کے کیوں نہ کریے. کیا بات. میرے نانا جی علیہ الرحمہ کا وصال 14 رمضان کو ہے. حضور شیخ الاسلام غریب نواز کا وصال 17 رمضان. اور میرے نانا جی دعا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے میری قبر جے سیال شریف تے راہ تے بھی بن گئی تے میں بخشا ویسا. ہاں جی. اور میرے نانا جی علیہ الرحمہ اکیلے ہیں ہمارے خاندان بزرگوں میں, باقی سب کے قبرستان میں قبریں ہیں. میرے نانا جی کا مزار سائیوال میں ہے. ہاں جی, سائیوال شہر کے قبرستان میں سیال شریف کے رستے میں ہے. اور میرا نانا ساری زندگی سیال شریف سے کبھی جوتا پہن کر سیال شریف نہیں گیا, اور کبھی سواری پر بھی نہیں گیا. گھوڑی پہ آتے تھے, سمجھ آ گئی, پنڈ دے نمبردار سن. گھوڑی پہ آنا, سیال شریف آ کر گھوڑی باندھ دینی, اور وہاں سے وضو کر کے ننگے پاؤں ساہیوال سے پیدل سیال شریف جایا کر. اے مفتی رمضان جڑا نا وہ اپنے نانے دے کوٹے دا سارا کچھ بنیا. اپنا کوئی کمال نہیں, اپنا کوئی کمال نہیں. تے او کیا دن نا بھئی, ایک تے جملہ ہوندہ نا میں فلانے دے لنگر تے پلے آ دن نا بھئی, میں سچی مچی سیال شریف دے لنگر تے پلے ہاں, سچی مچی لنگر تے پلے 1985 تو لے کے 1999 تک میں نے حفظ قرآن دربار شریف پر رہ کے کیا ہے. تو میں حضور زیادہ چشتی جوانی تک کی ہے. ہاں تے آج ہاتھ چمی دین نا, آج ہاتھ چمی دین ہون تے پھر مطلب بندہ ہوئی جاندہ نا. ہاتھ اس واسطے بھی چمی دین کہ جدی زمانی میں بھی نظر نہیں ہٹکی کسے پاسے. تے اسی انہاں دے نا ڈرائنگ روم دے خادمہ تے بندہ اپنے بے کوئی تو گل کر ہی لیندہ نا. تو اس زمانے میں بھی جس کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلی ہے, جس نے کبھی حضور کی سنت کی خلاف ورزی کی بات وہ جوانی کے زمانے تنہائی میں بھی نہیں کی ہے. تے آج پھر سانو ویک کے ٹھاڑ کیوں نہ پوے. ہاں جی, ہاں جی. تے او اس ٹائم دیاں بڑیاں یاداں تے بڑیاں باتاں اس زمانے دیاں, سمجھ آگئی. لیکن گل اپنی نہیں نہ کرنی, پھر مالکان دی کرنی. حضرت ابراہیم بن ادم بادشاہ وقت تھے, بادشاہ وقت تھے, اللہ خوش رکھے. تے وہ پھر جدوں روحانیت دی طرف آئے نا, پھر تاج تخت سٹ دیتا. ٹھیک ہے, درویشی والا آگئے. مجاہدات کافی زمانہ مکہ شریف گزاریا, مدینہ شریف گزاریا, پھر ہمیں سیر کردے 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 واپس بغداد آ گئے. ٹھیک ہے, بغداد واپس تشریف لے آئے. تے دریا دے کنارے بیٹھے سن, اللہ اللہ کر رہے سن. تے ایک بندہ جڑا بادشاہت دے زمانے چ انہاں دا وزیر رہا سی, انہیں انہوں پہچان لیا. بادشاہت دے زمانے جڑا انہاں دا وزیر رہا نا, اس پہچان لیا بھئی یہ تو ابراہیم بن ادم نے. اسلام دعا ہوئی تے وزیر پوچھدا بھئی ابراہیم, اے حکومت تخت و تاج پروٹوکول سارا کچھ چھڑ کے تن کے ملیا, سارا کچھ چھڑ کے تن کے ملیا. چونکہ وزیر سی,
آپ فرمایا پھر بہو میں تن دسا من کے ملیا بہو پھر میں تن دس دامن کے ملیا راوی بیان فرماندہ بھی آپ نہ سوئی دے نال اپنی گدڑی جڑی نا اپنے کپڑے وہ سیندے پیان سلائی کر دے پیان ٹانکا لا رہے سن اس پوچھا وہ بادشاہ سے ہیں تے بادشاہ چھڑ کے تن کے ملیا آپ فرمایا بہو میں تن دساں کے ملیا بابے اور نا اپنی سوئی جڑی نا وہ دریا وچ سٹی دریا سٹ کے نا تے پھر جی میں تخت ہوتے بے کے آرڈر جاری کر دے سن نا شاہی فرمان انج آرڈر دیتا ہو مچھلی ہو میری سوئی لے کے آؤ میری سوئی لے کے حاضر کرو تے دریا دیاں جنیاں مچھیاں سن نا جناب منہ وچ سونے دی ہر ایک سوئی پھڑی تے ساریاں منہ باہر چکڑیا سونے کی سوئی منہ میں ڈالے ہوئے ہر ایک مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا فرمایا نہیں یہ میری نہیں ہے میری لے کر آؤ مچھلیاں پھر گئیاں دوبارہ ساریاں مچھلیاں منہ کڑیا ہر ایک دے منہ دے وچ چاندی دی سوئی سی میں نہیں میری سوئی لے کر آؤ پھر ایک نکلی باہر وہی سوئی جو ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ کی تھی وہ اس نے ساحر کی آپ نے پکڑ لی پکڑ کے وزیر کو فرمایا پکڑ کے وزیر کو فرمایا جب تک اس طرف نہیں آیا تھا نا صرف ظاہر جسموں پہ حکومت تھی صرف انسانوں پہ حکومت تھی جب سے اس رستے پہ چلا ہوں اللہ نے ہر شے پہ میری حکومت کو قائم بات سمجھ گئے واپس پلٹیں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے انسانوں کو انسان بنایا انسانیت پیدا کر کے ان میں وہ جوہر انسانیت کا اسے تراشا اس کو پالش کیا اس کے جوہر کو روحانیت کے جوہر کو ان کے کردار کے جوہر کو ان کے اخلاقیات کے جوہر کو ان کی آنکھوں کو ان کے زبان کو ان کے کانوں کو ان کے دل کو ان کے جسم کو ان کی سوچوں کو ہر چیز کو تراشا خوبصورت کیا اور جب وہ آئینے میں سجی کوئی صدیق بنا کوئی صداقت کا تاجدار بنا کوئی عدالت کا تاجدار بنا کوئی سخاوت کا تاجدار بنا کوئی شجاعت و ولایت و شہادت کا تاجدار بنا معاشرہ وہی لوگ وہی رہن سہن وہی ماحول وہی سارا کچھ وہی لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ ناز میں سجے تو پھر دنیا آج بھی ان کا نام سن کر اپنی آنکھوں کو جھکا لے حضور علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم اور مکمل ہوا لیکن یاد رکھیں وہ کام ختم نہیں ہوا ختم اس سینس میں نہیں کہ مکمل نہیں ہوا حضور علیہ السلام نے دین کو دین کی تعلیمات کو قرآن کی آیات اور اپنے فرامین کی روشنی میں مکمل کر دیا زمانے کے مطابق اس کی تشریحات تجدیدات کے لیے خلفائے راشدین کو بھی فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور پھر یہ سلسلہ آگے چلا اور حضور شیخ الاسلام غریب نواز کا یہ فرمان ہے عرض کر دوں آپ کو آپ نے فرمایا اولیاء ہی اصلی علماء ہیں اولیاء ہی اصل علماء ہیں اولیاء ہی اصل علماء ہیں اور قرآن میں جو ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اس علماء سے بھی یہی اس کی تشریح ہے حضور شیخ الاسلام غریب نواز کا فرمان کہ اولیاء ہی اصل علماء ہیں
یہ اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہے. یہ سلسلہ پھر چلا، سادات اعظام سے چلا، ابو بکر صدیق سے چلا، حضور کے صحابہ سے چلا، مرکز منبع و ولایت، مرکز و منبع ولایت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ حسن بصری. بات سمجھ گئے؟ پھر آگے سلسلہ چلا، معروف کرخی، جنید بغدادی، ابو بکر شبلی. بات سمجھ گئے؟ پھر آگے چلیں، چلتے چلتے شیخ عبد القادر جیلانی، میرے داتا علی حجویری، پھر خواجہ اجمیری. اچھا اس میں ایک بات بتا دوں آپ کو، سارے پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہوتا ہے اصل سلسلہ اور ایک ہوتی ہے اس کی برانچ. ایک ہے اصل سلسلہ، ایک ہے پھر آگے اس کی برانچ. ٹھیک ہے جناب، سب سلسلہ. ایک ہے مین ٹائٹل اور ایک ہے سب ٹائٹل. بات سمجھ گئے؟ یہ حضور پیر سال غریب نواز کی عجب شان ہے کہ آپ حضور خواجہ غریب نواز کے اصل سلسلے کے وارث ہیں. کوئی نہیں سمجھے؟ وہ سلسلہ حضور توسوی غریب نواز سے، حضور محاربی غریب نواز سے، اور پھر آگے چلتے چلتے نصیر الدین چراغ دہلوی، پھر اس کے بعد نظام الدین محبوب الہی، پھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، پھر قطب الدین بختیار کاکی، اور وہاں سے پھر پہنچتا ہے اصل سلسلہ جو ہے حضور شیخ الاسلام والمسلمین اور حضور ضیاء الدین ثالث غریب نواز، حضور خواجہ محمدین ثانی غریب نواز، اور اعلیٰ حضرت حضور پیر سیال خواجہ محمد شمس العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ اصل سلسلے والے لوگ ہیں. لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال. یہ جو خطہ بر صغیر کا ہے، آج ہم بر صغیر جب کہتے ہیں پورا انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان کا بھی ادھر کچھ حصہ، آگے یہ ساری پٹی، چائنا، یہ جتنے کا جتنا ہے، یہ سارے کا سارا جو انگریزوں کے زمانے میں بر صغیر کہلاتا تھا، اس سے پیچھے چلے جائیں 1000 سال قبل، اور اس کے بعد پھر خواجہ اجمیری کے زمانے میں، یہ پورے کا پورا خطہ اگر ایمان کے نور سے منور ہے تو یہ صدقہ ہے داتا علی حجویری کا یا خواجہ اجمیری کا. اور ان ہستیوں کو جب کوئی بات کرنے لگے نا، میں چونکہ ایک بڑی عظمت والی پاکیزہ جگہ کا نمائندہ ہوں، اس لیے میں الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے بڑا محتاط رہتا ہوں، ورنہ ایک ٹردہ پھردہ خطیب ہوئے نا تو وہ دی لینگویج کچھ اور ہونی ہے، لیکن میں ایسے لفظ استعمال کر کے نورانی ماحول کو مقدر نہیں کروں گا. جب ان پاک لوگوں کو کوئی شخص کوئی غلط بات کرنے لگے، اسے ایک دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ ذرا سوچ لے تجھے ایمان کن کے صدقے سے ملا. تجھے ایمان کن کے صدقے سے ملا ہے. اس گل نو ذرا سمجھا دے ماں اگر توڑا موڈ ماحول ہو، ذرا زور نال کہہ دو سبحان اللہ. میرا آپ کا سب کا ایک شجرہ نسب ہے. شجرہ نسب دا مطلب پتہ کی ہوندا بھی میں پتر فلاں دا، او پتر فلاں دا، او پتر فلاں دا، او پتر فلاں دا. یہ سلسلہ نسب ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ تو جیسے یہ سلسلہ نسب ہے، ایک سلسلہ ایمان بھی تو ہے نا. سلسلہ ایمان بھی تو ہے نا. سلسلہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یار میں مسلمان ہاں. کیوں مسلمان ہاں؟ تو میرے ماں پہ مسلمان نے. اچھا بھئی وہ کیوں مسلمان سن جی؟ اس واسطے کہ انہوں نے مطلب انہوں نے ماں پہ مسلمان سن. جی ہے نا. اچھا پیچھے ٹردے چلو سادات کو چھوڑ کر، سادات اعظام کو علیحدہ کر کے، ان کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں کی خیال ہے؟ کوئی 20 نسلاں، کوئی 15 نسلاں، کوئی جنیاں پیچھے ٹر جاؤ، میں یقین نال کہنا
سادات اعظام کے علاوہ باقی جتنے ہیں، سادات اعظام کے علاوہ، یا جو ہاشمی ہیں یا جو پاک نسب کے لوگ ہیں، ان کی باتیں نہیں کر رہا، سمجھ آگئی؟ ان کے علاوہ باقی جو ہیں، اب میرے توڑے جائے عام، ہم اگر پیچھے چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں جا کر ساڑھا توڑا وڈ وڈیرا یا کوئی سکھ ہونا یا ہندو ہونا یا پتہ نہیں کوئی کراڑ ہونا یا پتہ نہیں کیا ہونا، غلط بات نہیں ہے، صحیح ہے، کی خیال ہے؟ تو پھر انہوں نے کو چل کے پوچھئے جڑے پہلا مسلمان ہویا، انہوں نے کو چل کے جی قبرہ چاچ سوال کریے وہ تو جو پہلا مسلمان ساڑھا بڑھ کے ہویا تو مسلمان کیمیں ہویا؟ وہ کہے گا یار وہ اپنے زمانے دا یا کسی خواجہ اجمیری دی گل کرے گا یا بابا فرید دی گل کرے گا یا خواجہ شمس العارفین دی گل کرے گا یا حضور پیر سیال لجپال دی گل کرے گا یا انہاں دے خلفاء دی گل کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اپنے ایمان پہ ناز کرنے والو ذرا دیکھو تو صحیح تو آڑے وڈ وڈیرے نے مسلمان کیتا کیا ہے؟ جتنے بھی تسی دیکھ لو مثلا ساڑھا جڑا آبائی علاقہ وہ جلال پور شریف ہے، پنڈی سینت پور ہے، کھیوڑا پنڈی سینت پور ہے، ساری پٹی سمجھ آ گئی؟ تے اس علاقے دے جتنے لوگ نے وہ سارے ہندو تے کراڑ سن، سارے انہاں دے مندر آج بھی موجود نے، بات سمجھ گئے؟ میں کچھ پچھلے سال حضور پیر سال غریب نواز اعلیٰ حضرت شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے محبوب خلیفہ محبوب خلیفہ اکبر حضرت سید غلام حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ سرکار، میں انہاں دے عرص تے میں انہاں کرم فرمایا تے میں انہاں فرمایا وہ چلو تم ہی آکے کوئی انہاں دی محبت و یار تم کوئی محبت دیاں گلاں اور یاد ہی کرنا تے چل تم ہی اتھوی آکے اپنا سبق سنا جا۔ تو میں نے وہاں حاضری دی تو میں نے اس بہانے پھر حالات زندگی پڑھے تو میں نے پھر پتا چلیا، میں کہا یہ پورا قدی والا جتنا علاقہ یہ تو سارا مسلمان ہی میرے حضور پیر سیال کے خلیفے کی برکت سے ہے۔ ہاں جی، آپ نے اس زمانے دے جتنے دیریے سن، بات سمجھ گئے، جتنے ہندو سن، انہاں دے وڈے وڈے جڑے بابے لکڑ دادے سن، ان کے ساتھ اور ان کے بعد پھر حضرت پیر سید محمد فضل شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے دادا جی حضرت سید محمد فضل شاہ کے مرید ہیں، بات سمجھ گئے، امیر حزب اللہ ان کے مرید ہیں۔ تو مجھے پھر پتا چلا، میں نے کہا بھی یہ اساں تے حضور پیر سیال دے کوٹے دے جدی مسلمان، کیا خیال ہے؟ تو یہ آپ کہیں بھی چل کے اس کو قریدیں، آپ اس کو سنبھالیں، ٹٹولیں ذرا، اور جڑا ہے اگے پیچھے ٹر جو ہے سائیوال تے پاک پتن تے جتنا پوری پٹی ہے، جتنے بڑے بڑے خاندان نے اس وقت مانے کا تے فلانے جتنے بھی ہیں یہ سارے مسلمان ہوئے ہیں۔ خواجہ غلام فرید الدین غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صدقے سے مسلمان ہیں۔ تو اے ساڑھی یہ جنگ علی جتنی پٹی اے سارا سمجھ آ گئی ہے، ٹوبہ سرگودا جنگ پناہ ٹر جاؤ، اگے ٹرو گے تو پھر میرے پیر سیال دے خلیفہ پیر محمد کرم شاہ صاحب، امیر محمد شاہ، پھر انہاں دا ٹائم اگے ٹر جاؤ تو پھر اگے حضرت پیر سید غلام حیدر شاہ، سمجھ آ گئی؟ کسے پاسے بھی ٹر جا، کسے پاسے بھی ٹر جا تے چل کے اپنا شجرہ ایمان تلاش کرنا شروع کر دے، گھومدا پھردا تو خواجہ اجمیری نو ذرا کراس کر کے تتکا، حضرت خواجہ غریب نواز نو بائی پاس کر کے تتکا، اور تو اپنے ایمان میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کو کراس بائی پاس نہیں کر سکتا تو حضور کو کیسے کر سکے گا؟
ہاں باقی اگلی گل بھی سن لو، نسلی وہ ہوتا ہے جڑا جدے کوٹے دا ہوئے نا دے بوئے تے بیٹھا رہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک بے شک بہت خوب. تو بابا میں آپ یہ اولیاء کو ماننے والے، یہ چونکہ حضور پیر سیال لجپال کے عنوان سے کانفرنس ہے اس لیے فوکس اس پر ہے، ورنہ کو قادری ہے، نقشبندی ہے، سوروردی ہے، رضوی ہے، مجددی ہے، جس سلسلے کا بھی ہے ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن یہ بات چونکہ حضور پیر سیال غریب نواز کے حوالے سے ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ وہ خوش نصیب ہیں. اچھا پھر ایک اور گل اگلی بھی دساں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانے کے فتنے، عقیدے کے فتنے ہے نا، مال کے فتنے، حکومتوں وزارتوں کے فتنے، عہدوں کے فتنے، زمینوں کے فتنے، کیا خیال ہے؟ لمبی فہرست ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن ان میں سب سے خطرناک عقیدے کا فتنہ ہے. سب سے خطرناک، اور اس فتنوں کے دور میں میرے اور آپ کے کریم حضور امیر شریعت غریب نواز نے ان حالات میں عقیدے کا وہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ پوری دنیا میں وہ رہنما اصول بن کے سامنے آیا ہے. اور آپ نے بتایا کہ ہم کیا ہیں، ہمارے چاہنے والے کیا ہیں، اور حق کا راستہ کیا ہے. قیامت تک کے لیے جس نے سننی رہنا ہے وہ ابتدا اگر اعلامیہ کی کرے گا تو میرے حضور امیر شریعت کے اعلامیہ سے شروع. عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، صحابہ کرام کا مسئلہ ہو، اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کی بات ہو، اولیاء اعظام کی بات ہو، کوئی بھی ہو، رہنما اصول حضور پیر سیال نے آج بھی دیا. اچھا ایک اور میں گل، چونکہ مالکان دی گل کر لی نا جناب، اور اپنی سوچیں. ایک میں اپنی عمر علم دے جس لیول اور اپروچ تے آنا میں وہ دے حساب نال گل کر رہا. جس مرشد میں استغنا نہ ہو، استغنا نہ ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہوگا. علماء سمجھ گئے، تو انوی سمجھا دینا، ظاہر ہے تو انوی سمجھان لئی بیٹھے ہیں. استغنا کا مطلب پتہ کی ہوتا؟ استغنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو رب کے سوا کسی اور کی پرواہ ہی نہ ہو، رب کے سوا کسی اور کا ڈر نہ ہو. بات سمجھ گئے؟ اے گئے گزرے زمانے ذرا چیک کرنا چاہیے دا با پیر فون کر کے کہن دا با یار چلو اور سوکا کر دینا. داتا صاحب جو نا بڑی عظیم بارگاہ ہے، اتنے پھر ہر طرح دے بندے تکڑنوں ملنوں لب دین. سمجھ آ گئی؟ ہن دوڑ اے لگی پئی ہے، فکر اے لگی ہے. ایک زمانہ سی جدوں مرید ٹردہ سی با میں کو پیر ڈھونڈاں، وہ بندے نکل دے آن وہ کو پیر ڈھونڈیے، وہ ہن پیر نکل دے جے وہ کو مرید لب پوے. ہاں یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں. ایک ٹائم سی جدوں مرید نو ڈر ہوندا سی وہ میرا پیر ناراض نہ ہو جاوے. جداں مرید نو ڈر ہوندا سی وہ میرا پیر ناراض نہ ہو جاوے، ہن پیراں نو ڈر جے وہ میرا مرید نہ کدی روس جاوے. کی خیال ہے؟ ان دونوں چیزوں سے پاک، ان دونوں چیزوں سے بے پرواہ، بے نیاز
ہو جانے کا نام آج کے دور میں استغنا ہے. اور اگر کسی نے آج کے زمانے میں دیکھنا ہو کہیں اور جائے یا نہ جائے، ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن جب ٹائم ملی تو کدی سیال شریف بھی آ کے ویکھیں. یہ کامل صوفی کی نشانی ہے. کی خیال ہے؟ اس پر بڑی حقائق والی باتیں ہیں جو اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں. اب ان ساری امانات کے، ان ساری روایات کے امین اور اس پورے خطے میں ایمان، اسلام، خدمت، تصوف، روحانیت، علم، اس کے سرتاج حضور شمس العارفین. میں ایک گل تو سنا دینا، وہ دے تو تن اندازہ ہو ویسی. توجہ ہے جناب؟ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور پیر سیال اعلیٰ حضرت لجپال کے خلفاء اکبر میں سے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ مجاہدہ، علم، مناظرہ، تحقیق، تصنیف، سبحان اللہ. حضور پیر سیال کی بیعت ہونے سے پہلے ہی ماشاءاللہ پھر نسبت بھی بڑی عالی، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کی نسبت، سبحان اللہ. وہ ساری چیزیں، لیکن کسی سے بیعت نہیں تھے، کسی سے باقاعدہ طور پر بیعت نہیں تھے. تو آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا بھئی میں نے اس کا بیعت ہونا ہے جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں جس میں ہوں گی میں اس کا بیعت ہوں گا. عرض کی حضور کون کون سی؟ آپ فرمائے وہ پہلی گل تو یہ ہے وہ سونا میرے نالو چوکھا ہوئے. اور کہہ دو سبحان اللہ. کی فرمایا؟ سونا میرے نالو. کیوں؟ سید ہوئے تو سونا نہ ہوئے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے عین نور. اور نعت خان نے ایویں بچے نے بے دھیانی پڑھ چھڑیا تو بھی عین نور. میں کہا بھی دا مطلب ہے کوئی اور بھی ہے، تو بھی نہیں، تو ہی. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. فرمایا پہلی شرط یہ ہے بھئی سونا میرے نالو چوکھا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ عالم بھی میرے نالو وڈا ہوئے، علم بھی اس کے پاس میرے سے زیادہ ہو. تیسری شرط یہ ہے وہ سید ہوئے. تیسری شرط کیا ہے؟ کہ سید ہو. اب اڑتے اڑتے پہنچتے پہنچتے کہیں خبر پہنچ گئی بسیال شریف کی سرزمین پر ولایت کا تاجدار، روحانیت کا شاہ سوار، اعلیٰ حضرت توسوی کی تصویر، ان کے فیضان کرم کا منبع شمس الدین جلوہ فرما ہے. تو حضور پیر میر علی شاہ بیعت ہون دی نیت تے کوئی نہ ہے، دیکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ جب تشریف لائے تو حضور شمس الدین اعلیٰ حضرت حضور پیر سیال شمس العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ درس دے رہے تھے فتوحات مکیہ. آپ درس دے رہے تھے. پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیچھے سامعین میں بیٹھ گئے. جدہ پھر تھوڑی دیر گفتگو سنی نا تو بابے نے پتہ چل گیا بھئی علم میرے نالو بہوں چوکھا، علم مجھ سے زیادہ ہے.
تو پھر جدوں چہرے تے نظر پئی نا تو فرماتے ہیں کہ پھر میرے مرشد کے چہرے پہ نظر ٹکی نہیں، تیر گئی۔ درس ختم ہوا، فرمایا حضور بیعت فرما لیں، کرم فرمایا۔ اور خلفاء میں میری معلومات کے مطابق سب سے جلدی جن ہستی کو خلافت ملی ہے وہ حضور پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور اس پر جو پہلے درویش تھے، غلام تھے، انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ جناب اساں اننے سالہ تو آپ دی خدمت چاں، میرے علی شاہ کل آئے تھے، آپ کرم فرمایا تو انہوں نے اجازت خلافت بھی عطا فرما دیتی، تو آپ انہوں نے جواب دیتا بتوساں جدیں آئے آؤ نا تواڈے کول دیوا بھی کوئی نہ، دیوے وچ تیل بھی کوئی نہ، وچ ڈیوٹ بھی کوئی نہ ہی، تواڈا دیوا بھی میں بناونا، وچ تیل بھی میں پونا، تے پھر ڈیوٹ ملا کے تے انہوں تیلی بھی میں لاؤنی۔ میرے علی شاہ جب آیا دیا بھی اس کے پاس تھا، تیل بھی ڈلا ہوا تھا، ڈیوٹ بھی رکھی ہوئی تھی، شمس الدین نے تو صرف میں آگ دی۔ یہ بھی ہے۔ اب جب بیعت ہو کے واپس گئے نا حضور پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے پوچھا جناب تہاڈی تے 3 شرطاں سن، 3 شرطیں تھیں۔ آپ نے فرمایا جب میں نے درس سنا تو میں نے تسلیم کر لیا کہ وہ عالم بھی مجھ سے بڑے ہیں، خوبصورت بھی مجھ سے زیادہ ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں 2 شرطاں تک لئیاں نا تے تیسری میں اپنی مرضی نال چھڑ دیتی سی۔ یہ بات میں نے کہیں پڑھی نہیں، بزرگوں سے سنی ہے سیال شریف میں۔ کسی نے آپ سے پوچھا حضور پیر میرے علی شاہ سے کہ جناب تو سید ہو کے تو جٹ دے ہاتھی بیعت ہو گئے، سید ہو کے جٹ دے ہاتھ بیعت ہو گئے ہو؟ آپ فرمایا جٹ دا بننا ساوا تکے آتے تاں ہی دا بیٹھ۔ بات سمجھ گئے؟ اس کے اوپر ایک بات اور ہے، وہ میں نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ سیال موڑ اترتے ہی آگے، مجھے بھول رہا ہوں، پیر بھائیوں کو پتا ہوگا، وہاں پہ ایک شادی حال میں شیخ الاسلام کانفرنس تھی، حضور امیر شریعت غریب نواز تشریف فرما تھے، ان کی صدارت تھی، تو مجھے گفتگو کا اعزاز ملا، تو میں نے یہ بات وہاں کی تھی، سنا دوں آپ کو؟ بھئی اپنے مالکن دیاں گلاں کرنیاں نہ یار، میں نہ تے کو خطیب بن کے آیا، کہ خیال ہے نہ تسی اس ذہن نہ لائے ہو، اسی تے حضور پیر سیال دی بارگاہ چ حاضری پیش کرن لئی آئے، کہ خیال ہے جی؟ ہاں شاہ صاحب ایک گل دی فرمائش کی تھی، وہ بھی میں عرض کر سکتا۔ میں نے وہاں پر یہ سوال عرض کیا اس کانفرنس میں کہ پیر بھائیوں کدی تسی سوچیا بھئی بڑے 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 مولوی علماء جڑے ہیں وہ حضور پیر سیال دے دستے بیعت ہوئے، اور بڑے بڑے جو سادات اعظام ہیں وہ بھی حضور پیر سیال غریب نواز کے دست مبارک پر بیعت ہوئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام کا کثیر تعداد میں اور سادات اعظام کا حضور پیر سیال کے دست مبارک پر بیعت ہونا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ مجھے آج بھی یاد ہے حضور امیر شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے نہ ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بڑے اطمینان سے ریلیکس بیٹھے ہوئے۔ جب میں نے یہ سوال عرض کیا نا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ حضور امیر شریعت نے انج ہو کے نا تے انج ہو کے تکن لگے وہ مولوی گل کے کردا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ آپ نے پوری توجہ فرمائی وا یہ مولوی ایڈا وڈا سوال چکیتا تے دا جواب کے دیندا، تو میں نے جواب شروع کرنے سے پہلے ہی عرض کر دیا، میں نے کہا حضور میں نے جو عرض کرنا ہے نا آپ کی توجہ سے ہی عرض کرنا، میری بچت ہو گئی۔ کیا خیال ہے؟ اب میں نے کیا عرض کی؟ میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ جو عالم ہوتا ہے نا، عالم اس کو اپنے علم کا ناز ہوتا ہے، اس کو علم کا، اور ابھی
علامہ پیر حامد سرفراز صاحب کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرماندے سن بے مولوی نو علم دا سیک ہوندا، مولوی نو علم دا سمجھ دیو تے وہ سیک اگر ٹھڈا نہ ہوئے نا، وہ آگا اگر مولوی دی نہ بجھی ہوئے تے یقین جان جو فتنہ جے، اپنی ذات کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ او دی آگتے او دا سیک اگر مروانا ہوئے نا، انہوں کسے اللہ دے ولی دی بارگاہ ہاں جی نعرہ تکبیر، ہاں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بزرگوں کی روایت رہی ہے، یہ بزرگوں کی روایت رہی ہے کہ علماء علم کی تکمیل کے بعد صوفیاء کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور صوفیاء علم حاصل کرنے کے لیے اولیاء کی بارگاہ میں علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ تو جدوں دا اے وچ دیوار پئی ہے نا، دونوں پاسے اللہ ہی حافظ ہے۔ اب میں نے عرض کی کہ جو عالم ہوتا ہے نا، اس کو اپنے علم کا ناز ہوتا ہے، اور یاد رکھنا عالم صرف عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ پھر سنیں، عالم جو ہے وہ صرف عمل سے متاثر ہوگا کہ یار عمل کتنا کردہ، جتنا وہ عمل علم پہ کرنے والا ہوگا، عالم سے اتنا ہی متاثر ہوگا۔ او بھائی ڈرائیور گڈی چلا رہے ہوئے، فرنٹ سیٹ تے ڈرائیور بہ جاوے، انہوں نیندر نہیں آندی، فرنٹ سیٹ تے ڈرائیور بہ جاوے انہوں نیندر نہیں آندی، کیونکہ انہوں ڈرائیونگ آندی ہے، وہ جتے چول مارنی سے انہوں پتہ چلنا وہ لائن پہ ٹھوکی کھلائی۔ عالم جو ہے وہ دوسرے عالم کے علم سے نہیں، وہ اس کے عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ اب میرے پیر کا عمل کیسا؟ ہم سب کے پیر کا عمل کیسا؟ جمعیت علماء پاکستان کے زمانے میں حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اور حضور شیخ الاسلام غریب نواز کچھ وقت اکٹھے رہے، کچھ وقت۔ حضور محدث اعظم پاکستان جب واپس ہفتے کے بعد جامع رضویہ فیصل آباد مسند حدیث پر بیٹھے تو آپ نے فرمایا میں نے آج تک یہ سمجھا ہوا تھا، میں نے آج تک یہ سمجھا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کی شریعت پر جو عمل بریلی میں ہوا ہے وہ کہیں نہیں ہوا۔ میں نے آج تک یہ سمجھا ہوا تھا کہ دین اور شریعت پر جو عمل بریلی شریف میں ہوا ہے وہ کہیں نہیں ہوا، لیکن قمر الدین سیالوی سے ملنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ دین اور شریعت پہ جو عمل سیال شریف میں ہوا ہے وہ بریلی میں۔ ہاں جی، تو محدث اعظم جیسی ہستی اگر میرے توڑے پیر دے بارے کومنٹ کرے تو پھر علم دا پتہ چلے نا جناب، عمل کا پتہ چلا۔ تو اس لیے جو علماء ہیں وہ کثرت کے ساتھ حضور پیر سیال کے دست مبارک پر بیعت ہو کے مرید ہوئے۔ یہ جس پیر بھائی نے مجھے بات سنائی نا، میں نے اس سے خود سنی ہے۔ وصال فرما گئے لاہور کے ہمارے پیر بھائی برکات احمد نیاز سیالوی، ٹھیک ہے، بڑے سبحان اللہ بڑی محبت والے، بڑی عقیدت والے ہمارے پیر بھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے بارے میں ایک دفعہ سیال شریف حاضر ہوا، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز جو ہیں وہ تشریف لائے اور
جماعت کرانے کے لیے تشریف لائے. ساڈا پیر او جڑی نماز دیاں جماعتاں بھی کراؤندا، جڑے جمعے بھی آپ پڑھاؤندا. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ اصل جماعت ہو چکی تھی تو دوسری جماعت کے لیے آپ تشریف لائے. فرماتے ہیں کہ آپ نے تکبیر تحریمہ جب کہی گئی نا، آپ مصلی پہ کھڑے، تکبیر تحریمہ ختم ہوگی تو آپ کھلوتے ہیں. صف بنی ہوئی ہے، تکبیر تحریمہ ہو گئی ہے اور آپ کھڑے ہیں. 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ 40 منٹ گزر گئے. فرماندے نے بھئی عصر دی نماز مکروہ وقت شروع ہون بالکل نہ ہے میں بس نیڑے چڑھ گیا تو آپ نے پھر ایک تکبیر تحریمہ فرمائی، عصر دی نماز ادا کرائی تھے. بنگلہ شریف تشریف لے آئے، جدا کے بیٹھے نا جناب. فرماندے نے بھائی ایک پیر بھائی ہاتھ بن کے عرض کی تھی، حضور بے تکلف ہے گا سی نا. اس نے کہا حضور آج تو مڑ پھر کھلار ہی چڑھیا ہے. آج تو مڑ پھر کھلار ہی چڑھیا ہے. حضور پیر سیال نے جواب دیا، فرماتے ہیں میں جب تک نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہ کر لوں میں نماز شروع ہی. سبحان اللہ. علامہ شمس الزمان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بات مجھے میرے والد صاحب نے بھی سنائی ہے. جب تک میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہ کر لوں میں نماز شروع ہی نہیں کرتا. اور جڑا عالم انجدہ ہوئے، جدی نظر ایسی ہوئے، پھر مولوی او دے پیر کیوں نہ چومے، او دے ہاتھ کیوں نہ چومے، او دا مرید ہونا اعزاز کیوں نہ سمجھے. اس لیے علماء کثیر تعداد میں حضور پیر سیال کے غلام. دوسری سادات اعظام جی میں مولوی علم دا ناز ہوندہ نا، اسی طرح سید کو اپنی نسبت کا مان ہوتا. ہاں اس کو اپنی نسبت کا مان اور فخر کرنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے. اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ کس کی آل پاک سے ہے. تو جیسے عالم عمل سے متاثر ہوتا ہے، ایک سید زیادہ جو ہے وہ صرف اس بات سے امپریس ہوتا ہے کہ مجھ سے ملنے والے نے میری نسبت کا احترام کتنا مجھ سے ملنے والے نے میری اس نسبت کا احترام کتنا کیا ہے. اب اگر اس کو لے لو تو سادات اعظام کا جو ادب، حضور علیہ السلام کی نسبت کا جو ادب اس خطے میں حضور پیر سیال نے کر دیا ہے، خدا کی قسم کوئی دوسرا ایسا کر سکتا ہی. اس کی ایک مثال بتاؤں آپ کو، ایک مثال بتاؤں آپ کو. نہیں بے شمار واقعات ہیں، میں ایک اور گل سناؤں گا. منڈی بہاؤالدین میں سید خضر حسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما گئے. وہ اپنے بیٹے کو لے کر سیال شریف حاضر ہوئے کہ حضور انہوں بیعت فرما لو. بیٹے کو لے کر حاضر ہوئے کہ اس کو بیعت فرما لے. مرید اپنے بیٹے کو مرید کرانے کے لیے لایا ہے نا. حضور پیر سیال غریب نواز نے، شیخ الاسلام والمسلمین نے اس سید زادے دا پیر پھڑیا. باقیوں کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت فرماتے تھے، سید زادے کا پاؤں پکڑ کے بیعت کیا. ساتھ فرمایا شاہ جی یہ سارا کوئی توڑا ہی دے ہے ساڑھے. ہاں جی جب سید ادب یہ دیکھے گا کہ حضور پیر سیال کی بارگاہ میں ادب اتنا کیا جا رہا ہے، کیا خیال ہے تو پھر سید بیعت کیوں نہ ہوئے. ٹھیک ہے. یہ بات مجھے ایک پیر بھائی نے سنائی، ٹھیک ہے، گجرانوالا کی. فرماتے ہیں بھئی نا میں نے کسے بندے دسیا سی جیڑا بندہ فنا فر رسول ہوئے نا صلی اللہ علیہ وسلم، جو فنا فر رسول کے درجے پہ فائز ہو نا، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے
کہ اگر آپ اس کی پشت کے پیچھے درود پاک پڑھیں تو وہ کنڈ نہیں ہونے دینا. میں بڑی وڈی گل کروں گا. اے ہر جگہ کرن والی بھی نہیں تے ہر مجمع کرن والی بھی نہیں. کی خیال ہے؟ لیکن مجمع دا مقصد ہی حضور پیر سیال دیاں گلاں کرنا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں جو نسبت دی ہے وہ کتنی بڑی ہے. فرماتے میں گجرا والا جلسہ سی. فرماتے میں مرید کوئی نہ سویا نہ مرید تھے. فرماتے میں نے کسے گل دسی نا تو میرے دل نے چاہے وہ آج میں ذرا چیک تو کراں. آج میں ذرا چیک تو کروں. فرماتے ہیں کہ سٹیج پہ حضور شیخ الاسلام تشریف فرما تھے. بیٹھے ہوئے میں پشت کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ان کی بات یاد آئی. میں جڑی بندے گل کیتی آئی میں نو گل یاد آئی با جڑا فنا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے وہ دی کنڈ پچھے درود پڑھئے تے کنڈ پھیر لیندہ. فرماندن خدا دی قسم جدہ میں نو گل یاد آئی حضور پیر سیال کنڈ موڑ لے. ہاں جی فرماندے کنڈ موڑ لئی نا تو میں کہا بھی شاید ایمیں ہی رخ پھیر لیا. فرماتے میں ذرا کھسک کے نا تھوڑا جا کھسک کے موڑ کانڈ پیچھے ہو گیا. دوبارہ گل بھی یاد آئی تے نیت کیتی وہ میں پڑھا تے آپ نے میں پیچھے بڑے غور نہ تکیا اکھاں بھر کے تکیا چنگا. جدہ میں ارادہ کیتا تو غور سے دیکھا. فرماتے میں پھر بھی سمجھ کوئی نہ آئی. جب میں نے زبان ہلانا چاہی نا فرمائے بندے دا پتھر بڑھنا یا نہیں بڑھنا. بات سمجھ گئے؟ یہ ہیں اور یہ حضور شیخ الاسلام عکس ہیں وارث ہیں. چوتھی درجے پر چوتھی نسل مبارک میں تیسری نسل مبارک میں حضرت شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے ایک گل پھر زیادہ چشتی بھی کر دے ماں کوئی یہ نہ سمجھے نا یار شاید گل ہوتے مک گئی. کیا خیال ہے؟ سنا دے ماں پھر چلو ویسے تے جدہ بزرگ حیات ہون تے ان دیاں گلاں خلاف ادب ہوندیاں لیکن یہ دفع دخل مقدر لئی. کی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو وارث عطا کیا ہے نا وہ ان ساری چیزوں کا وارث ہے. ان کو پورا ادراک اور شعور ہے کہ میرے بزرگوں کی روایت کیا ہے, میرے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے, میرے بزرگوں کی امانات کیا ہیں اور میرے بزرگوں کے احوال کیا ہیں. بات سمجھ گئے؟ استاد ولی محمد صاحب جان دے ہو نا, حافظ ولی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ, میرے استاد, میں نے ان سے حفظ کیا. حافظ علی بخش صاحب سمجھ آگئے, ان دونوں بزرگوں سے میں نے قرآن ان سے میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اور جنہاں میں گل کی تھی نا میں سچی مچی لنگر تے پلیاں, وہ یہی مطلب ہے نا. ویسا تو جناب وہ شعور علیہ کھلی حضور پیر سیال دے در پاک تھے لنگر کھانے ہاں. قبلہ حافظ ولی محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ استاد گرامی ایک گل میں نے سادہ آپ سنائی, ٹھیک ہے. فرمان دین بھائی میں جدہ سیال شریف پڑھانا شروع کیتا نا شروع تو کوئی برادری دے کوئی مسئلے بلے برادری دے بنے یا کوئی اور گلنا باتاں ہوئیاں نا تے آپ فرمان دین میں بہ کے پڑھاواں پیا تے میرے دل خیال آیا بھائی یار نا میں اتھوں اجازت لے کے نا تے واپس ٹور بیٹھا, اجازت لے کے واپس چلے جانا. فرمانے میں تھوڑی جی ڈھیل گزری نا تے حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے بھی آپ تشریف لے ہوں اور آپ خلاف معمول تشریف لائے. ویسے تو جمعے کے بعد معمول ہے نا, آپ کو پتہ ہے حاضری کا, ٹھیک ہے. ہم جمعے کے بعد آپ تشریف لے جاتے تھے, حضور میری شریعت بھی پھر موجودہ حضور زیاد چشت بھی تشریف لے کے جاتے ہیں. فرماتے خلاف معمول آپ تشریف لائے. آپ فرماتے ہیں بھئی آپ آ رہے ہیں تو میں کہا پتہ نہیں خیر ہوئے. آپ فرماتے ہیں آپ سدھے میرے کول تشریف لے آئے.
میں اٹھ کے سلام عرض کیتا تو میرے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آدن ولی محمد تو آدھا ہوا تو ٹور وینا تو سوچ رہا ہے کہ تو نے یہاں سے چلے جانا ہے، تو بھی ساری زندگی اتھا ہی رہنا تے تیری آن والی نسل بھی اتھا ہی رہنا۔ انہاں دے صاحبزادے آج بھی پڑھا رہے ہیں، 2 صاحبزادے پڑھا رہے ہیں، حبیب اللہ صاحب اور احمد یار صاحب۔ فرما دے گل فرما دے میں نا پسینے ہو گیا، ظاہر ہے کیوں نہ ہوئے؟ ایک بات دل میں سوچی ہے جس کی آواز کو اس نے خود بھی نہیں سنا ہے، اور مرشد کامل کو گھر میں بیٹھے ہوئے پتا چل گیا وہ میرا مرید سوچتا کہ پیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور پیر سیال نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے روزہ شریف لے گئے۔ استاد گرامی فرماتے ہیں کہ میں جب تک چوکھٹ شریف سے پیچھے تھا، باہر ہے روضہ پاک کی چوکھٹ کے باہر تھا، اس وقت تک مجھے اندر 3 مزارات نظر آ رہے تھے، 3 مزارات نظر آ رہے تھے۔ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب نواز نے ہاتھ پکڑ کر جب مجھے چوکھٹ کراس کرائی، فرماتے میں نے تینوں بزرگوں کو حیات زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور میں نے تینوں کی دست بوسی کی۔ اور جنہ اینج دے نظارے تکے ہون وہ در چھڑ کے جا سکتے انہاں دی نظر کوئی اور جا سکتا، وہ کسی اور کو کچھ سمجھ سکتے ہیں؟ تو سادات اعظام نسبت کا مان اور اس کا احترام دیکھتے ہیں، اور علماء اعظام عمل کو دیکھتے ہیں۔ میں انی گل کی تھی تو پھر جدو میں دست بوسی کی تھی نا حضور امیر شریعت دی، تو میں نے فرمایا مفتی صاحب یہ گل تو صحیح کر سکتے آئے، یہ حوصلہ افزائی ہے نا، یہ کرم نوازی ہے۔ یہ سوال کا جو میں نے جواب دیا نا وہاں کانفرنس میں، تو آپ نے فرمایا مفتی صاحب یہ گل تو صحیح کر سکتے، یہ ان کی طرف سے کرم، کیونکہ ان کی عطا سے ہوئی تھی، ان کی کرم نوازی سے ہوئی تھی، ان کے سائے میں ہوئی۔ اچھا پھر میں نے یاد دلا رہے ہیں، مہربانی جناب، ہاں اے بھی یاد دلا رہا ہے، بس یہ 2 گلاں کر کے جاد۔ استاد ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک بیٹا جوانی فوت ہویا سی، عطا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، ٹھیک ہے۔ ساڑی مطلب ینگ ایج سی، وہ ماشاءاللہ جوان سی، جوانی فوت ہویا، بر جوانی، ٹھیک ہے۔ اے آپ دی محبت ہے نا جناب، وہ تھوڑا جہا نا وہ پٹڑی تو انج دا ہلے اسی بھئی، وہ اے صاحبزادیاں وغیرہ کوئی نہ مندہ، اس زمانے حضور ضیاء الحق صاحبزادے تھے نا، بات سمجھ گئے، یعنی صاحب سجادہ تو حضور امیر شریعت تھے، وہ پھر جدہ کو گل بات کرے نا فرمایا یار باقی دی گلنا چھڑ، میں ضیاء الحق صاحب نو مننا، انہوں نے کہا باقی نے چھڑ دے میں ضیاء الحق صاحب نو مننا۔ یہ بات پھر اس نے مجھے خود سنائی، یہ بات اس نے مجھے خود سنائی۔ فرماندے ہیں بھئی میں وہ کہندا کہ میں ضیاء الحق صاحب دے نال رلے کھیڑ دا رہا، ایج گروپ ایک تھا نا۔ فرماندے ہیں ایک باری بارش پہ ہوئے تو ساڑھے کول کار دا ٹائر سی، ٹھیک ہے جناب، تو ڈنڈا ساڑھے کول سی، اساں جناب وہ ٹائر نو ماریے ڈنڈے تو دوڑائیے گلی دے کنارے تے جاویے تو پھر ڈنڈے مار کے واپس لے آئیے، بارش پہ ہوئے۔ فرماندے ہیں گلی دا جڑا اینڈ سی نا اخیر اتھے کو 2-3 مجھاں بیٹھیاں سا، ٹھیک ہے جی، وہ جدہ سا ٹائر نیڑے کھڑی ہے نا تو شکرن، پنجابی سمجھ دو میں سے ہی بول دوں، وہ شکر دیاں سن۔ فرماتے ہیں جب شکرن نا تے ضیاء الحق صاحب بڑے خوش ہون، اور پھر بار بار نیڑے لے کے وین۔ فرماتے ہیں جڑی مجھاں علی مالکن سی نا مائی، وہ باہر نکلی نا تے اس پتہ نہیں کہ آکھیا جناب، مجھاں دی وجہ تو پتہ نہیں کہ آکھیا، تے ضیاء صاحب ناراض ہے، فرمایا مروے ساریاں سان تنگ چکی تھا۔ فرماندے ہیں بارش مکے اساں دربار تے بعد پہنچے تے ساریاں برے پہلے پہ۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اور پتہ نہیں انہوں نے پتہ چل سی تو میں ناراض نہ ہوں، لیکن چلو میں کہہ دے سا میں پیر بھائیاں سنائی سی، میں کہڑا کوئی مطلب اپنے پیر بھائیاں سنائی ہے، یہ بات مجھے میری والدہ صاحبہ نے سنائی تھی، والدہ صاحبہ نے، اور ظاہر ہے میرے نانا جی نے یہ بات کی ہوگی یا میرے ماموں جان نے کی ہوگی گھر میں نے والدہ صاحبہ سے سنی ہے۔
آپ فرماتے ہیں بھئی بچپن کے ٹائم میں مسجد شریف میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو حضور ضیاء الحق صاحب نے جو جوتے پڑے ہوئے تھے نا وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیے. فرمایا جنتی تھے دوست کی. ہاں حضور شیخ الاسلام غریب نواز تشریف لے آئے, آپ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا حالت ہی تو میں ہاں, پھر تیرا والد ہے, پھر تیری واری. کوئی نہیں سمجھ, میں آپ خوش نصیب ہیں. اور یہ بھی میں نے ملفوظ سنا ہے وہاں پر اپنے بزرگوں سے, بڑے پکے لوگوں سے. آپ نے فرمایا جس زمانے میں ضیاء چشت صاحب سجادہ ہوگا اس زمانے کے لوگ بھی بڑے خوشبخت ہوں گے جو اس کے زمانے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. سمجھ آ گئی. لوگ بتاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں, شرماتے ہیں. کی خیال ہے ہم سینہ تان کے بتاتے ہیں کہ ہاں سی سیالوی, ہاں آؤ پھر. کئیاں نو تکیا اپنی کانٹے چینج کر دیا. کی خیال ہے میرے پاس 4 خلافتیں ہیں باقاعدہ تحریراً, سلسلہ شاذلیہ, ہاشمیہ, قادریہ, چشتیہ, سوروردیہ, تحریراً میرے پاس خلافتیں موجود ہیں اشرفیہ سلسلے کی. لیکن مجھے اگر مان ہے تو حضور پیر سال کی غلامی پہ مان ہے. مجھے اگر ناز ہے تو حضور پیر سال کی غلامی پہ ناز ہے. بات سمجھ گئے؟ کیوں؟ ہم تو بھئی ہیں ہی تو نسلی جڑا نا در چھڑدا نہیں. کیا خیال ہے جہاں سے اس کی پہچان ہو جو تو ساڑھی تے دنیا 2 ہی پہچانن, یا لجپال تو یا داتا علی اجویری, تیسرا تے کوئی ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. باقی بڑی باتیں کرم نوازیاں وہ اپنی باتیں وہ نہیں کرنی. شاہ صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک بات میں سنا دیتا ہوں. والدہ صاحبہ آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. مجھے آج بھی یاد ہے جب حضور پیر سال کا ذکر ہوتا تھا, جب میں بتاتا تھا میں سال شریف جا رہا ہوں یا سال شریف سے آیا ہوں, خدا کی قسم میری ماں کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا تھا کہ اس کے چہرے پہ خوشی کی. بات سمجھ گئے؟ تو والدہ صاحبہ دعا دیا کرتی تھی. وہ فرماتی تھی بھی اللہ تن ولیاں دے سائے تلے رکھے. چھوٹے ہونے ہیں سن کے پتا وہ دعا دا کے مطلب ہے, سانوں کے پتا وہ دعا دا کے مطلب ہے. ٹھیک ہے. خطیب لگ گئے, کو میرے خیال ہے 5 6 7 سال بعد کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوا. میں پریشان تھا تھوڑا سا, میں گھر آیا تو میرا پھر طریقہ ایسی وہ جنہ پریشان ہوندہ سی نا تو میں پھر ماں دے پیری پڑھدا سی جا ختم. ٹھیک ہے جناب. تو میں نے گوڑے شوڑے پڑھے, ہاتھ سے چمیاں, منہ متہ چمیاں, پیار کیتا. انہوں نے سمجھ آ جاندی سے وہ مولوی ذرا جنہ تھوڑا چوکھا پہلے پڑھدا نا, کو کم خراب ہے, کو مسئلہ ہے. ماں ہے نا جناب, سمجھ ماں دے پتر کے گال ہے, کیوں پریشان ہے, کی چک. اور میں کہا ماں جی تو پتا ہے سرکاری معاملات, سمجھ آ گئی. اے تو پھر جڑا پانی وڑے نا وہ دی گہرائی دا پتا اسے نہ ہوندا. کیا خیال ہے باہر بیٹھے کسن کے پتا. کیا خیال ہے انہاں تو ایک تصویر پڑھنی ہو کسے آکھا تیرا کتا کن لے گیا, سمجھ آ گئی, کن نو کوئی نہ سنبھالا, کتے پیچھے دوڑ پڑ. ٹھیک ہے جناب. تو وہ اس کیفیت میں نا ماں جی نے نکلتے ہوئے فرمایا پتر اللہ تعالیٰ ولیاں دے سائے تلے رہا. وہ میں جب دوبارہ دعا دیتی نا تو پھر میں چونکیا, وہ میں آخو مارو مفتی رمضان, اور میں آخا تو کی سمجھا, میں آخا داتا علی اجویری کے قدموں کی نوکری یا حضور پیر سیال کی محبت اور عنایت حاصل ہے. میں آخا نہ کوئی اس واسطے کہ تو کاری چنگا, نہ کوئی اس واسطے وہ تیری کو شکل سونی ہے, نہ کوئی اس واسطے کہ تیرا علم چوکھا. میں کہے تو ماں دی دعاواں دے صدقے تنوے مل لیا. ماں دعا دیتی ولیاں دے سائے تلے رمیں, ادھر پیر سیال دی نظر کرم تلے, ادھر داتا صاحب دے. ہاں جی. تو یہ سمجھ آ گئی, یہ ساری برکتیں ماں باپ کی, اساتذہ کی, حضور پیر سیال لجپال کی, سمجھ آ گئی نیاز مندی کی, خدمتوں کی. وہ ایک اپنی کہانی ہے محبتوں والی, لیکن سبق اور پیغام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی عالی نسبت غلامی والی عطا کی ہوئی ہے. میں جب اپنے کسی پیر بھائی کو داڑھی منڈا دیکھتا ہوں
میں ایسی جگہ پہ ہوں کہ میں یہ بات کر سکتا ہوں. میں جب اپنے کسی سیالوی بھائی کو داڑھی منڈا دیکھتا ہوں میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. کہتا تو کچھ نہیں لیکن دل میں سوچتا ضرور ہوں کہ یار کدائیں دفر کو کمی ہے. پھر سوچنا یار ادھر تو کمی کوئی نہیں, ادھر تو کمی کوئی نہیں ہے. کی خیال ہے؟ چلو میں یہ نہیں یاد بھائی پوری مٹھ رکھے علماء حافظ قاریوں کی بات نہیں کر رہا, ہمیں وہ لے کے ٹرپون عام لوگ جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. سمجھ آ گئی؟ تو کم از کم یار 5 ٹائم کی نماز کی پابندی. جدہ اسی تسی بیعت ہوئے ساں ایمان نال دسو حضور پیر سیال کیڑا وظیفہ دیتا سی؟ درود شریف یا کریم ہے نا عام وظیفہ. نال کے فرمایا؟ اب بول دے نہیں پہ, اب بولو تو صحیح. نہ میں دسنا نا, میں جو کول کھلو کے بیعت کراؤں دا رہے ہاں, میں نے تو زبان نہیں یاد ہے. میں 4 سال پوری نوکری خدمت کی تھی. آپ کا وظیفہ کیا فرما؟ نماز روزہ شریعت دی. اب بولو نماز, پہلا جملہ نماز روزہ شریعت دی. بولو نماز روزہ شریعت دی پابندی. ساڑھے تو پیران دا وظیفہ ہی ہے. اور آخری بات, پیر کا اگر صحیح فیض لینا ہو اپنے سلسلے کا, یہ تمام سلاسل کے لیے ہے لیکن اپنے پیر بھائیوں کے لیے, اگر اپنے سلسلے کا فیض لینا ہو صحیح, اس وقت تک وہ شروع نہیں ہو سکتا جب تک جو وظیفہ شیخ نے بتایا ہے اس پر عمل نہ کرے. تو جی میں درود پاک وظیفہ یا کریم وظیفہ ایویں نماز بھی, بلکہ ہمارے سلسلے میں تو یہ ہے کہ نماز فرض ہے اللہ کی طرف سے, روزہ فرض ہے اللہ کی طرف سے, لیکن اگر اس فرضیت کو شیخ کے حکم کی تعمیل کو بھی ساتھ شامل کر لے تو یہی عبادت اس کے لیے روحانی درجے اور بڑھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے صرف باتوں تک نہ رہیں, ٹھیک ہے؟ اپنے جو پیر بھائی ہیں وہ حضور پیر سیال کی طرف سے جو عطا کردہ وظیفہ ہے نماز روزہ شریعت کی پابندی, سمجھ آ گئی, اس کے اوپر کاربند ہوں. ٹھیک ہے؟ اس پہ کاربند ہونے سے ہی پھر وہ روحانی فیض, وہ کرم, وہ روحانی توجہ, وہ مکاشفات, وہ مجاہدات, وہ ساری چیزیں پھر عطا ہوتی ہیں. پھر وہ رشتہ محبت والا, وہ کانٹا وہ پورا جڑتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو پھر پیر مریداں دے سرتے ہوندہ مالی دا کم پانی دینا, پھل کچے ہون یا, اور بولو مالی دا کم پانی دینا, پھل کچے ہون یا پکے. پیر مریداں دے سرتے رہندہ اور جھوٹے ہون یا. کی خیال ہے؟ گل تے اتھے مکدی, لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جس نسبت کی بات کرتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کر, کو بندہ ہے نا کبھی یار تین آج تک کسی پیرے بھی نہیں آکھے وہ تو داڑھی رکھ. کیا خیال ہے؟ اپنا چہرہ تے حضور دی سنت نال سجال ہے. ابتدا تو یہاں سے ہے نا, وہ تکڑنوں تے لگے نا. کی خیال ہے؟ تے ساڑھے تے جتنے بزرگ گزرین, حضور اعلیٰ حضرت غریب نواز خواجہ محمد ضیاء الدین, خواجہ محمد دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضور ثالث غریب نواز مجاہد اسلام, حضور شیخ الاسلام, حضور امیر شریعت, انہوں دا تے لقبی امیر شریعت موجودہ حضور غریب نواز. کیا خیال ہے؟ تو گالتے تو شروع ہوندی نا, سمجھ آگئی. اس لیے اس کے اوپر بھی ذرا توجہ فرمائیں. سمجھ آگئی؟ نماز روزہ شریعت کی پابندی کو یقینی بنائیں تاکہ اپنے سلسلے کا فیض ہمیں صحیح معنوں میں حاصل ہو سکے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اجازت چاہوں گا قبلہ شاہ صاحب ہم سب کے لیے اور آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہر ادا سنت مصطفیٰ, جن کی ہر ادا
سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ بے حد سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام السلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام احباب تشریف رکھیں والکرمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا رب العالمین یا حکم الحاکمین ابتدا تا انتہا جتنا بھی تیرا تیرے پیارے حبیب کا تیرے پیاروں کا ذکر خیر ہوا پڑھنا سننا قبول فرما۔ جتنے بھی منتظمین اہتمام کرنے والے دام دن میں سخن ہادہ جس نے بھی جس انداز سے بھی حصہ لیا ہے مولا کریم سب کا حصہ لینا قبول فرما۔ ذکر خدا و مصطفیٰ صحابہ و اہل بیت صالحین ہوا مولا قبول فرما۔ مولا کریم اس پر جتنا بھی اجر عظیم عطا فرمایا تحفہ دیا تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ حضور کے صدقہ توسط سے تمام انبیاء اور رسل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ حضور کے والدین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج پاک آل پاک صحابہ پاک صحابیہ تابعین تابع تابعین ائمہ مجتہدین تمام شہداء و صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اس کا ثواب بالخصوص حضور پیر سیال لجپار کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں کو عطا فرما۔ جتنے بھی سلاسل کے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں انہیں عطا فرما، ان کو درجہ بدرجہ عطا فرما کر ان کی نگاہ فیض سے ہم سب کو فیضیاب فرما۔ ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی خیر و مغفرت فرما۔ الہ العالمین جنہوں نے اہتمام کیا انتظام کیا سب کا انتظام کرنا قبول فرما، اور اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، دین کی سوجھ بوجھ نصیب فرما، علم و عمل کی دولت عطا فرما، مال جان عزت میں اضافہ برکت عطا فرما۔ مولا کریم مبارک مجلس کا واسطہ پاک ذکر کا صدقہ جو بیمار ہیں کو صحت کلی نصیب فرما، صحت و عافیت عطا فرما، تندرستی والی دراز بالخیر والی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کی محتاجیاں دور فرما۔ بار بار مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی باادب حاضریوں کا شرف عطا فرما۔ مولا کریم جو آمین کہہ رہے ہیں ان کی آمین بے اولادوں کے حق میں قبول فرما۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما، نورینہ اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، ہم سب کو با ادب با نصیب با کردار مسلمان بنا۔ صلی اللہ علی حبیبک الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔